بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ قدیم سمرہ کے رہنے والے اس بات پر بہت زیادہ بلیو کرتے تھے یا اعتقاد کرتے تھے کہ ستاروں کی چال سے وہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کے متعلق بھی جان سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم ایک خاص سومیرین کنگ کا ذکر شروع کریں گے کہ جس کو ہم نمرود کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ انفارمیشن جو قرآن و حدیث کے اوپر بیس کرتی ہے، یہ انفارمیٹری لگتی ہے، تو اس کو کائنڈلی شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو جو ریسنٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس ہے وہ ملتی رہے۔ نمرود ایکچول میں وہ بادشاہ تھا کہ جس کو اس کے ستارہ شناس نجومیوں نے ستاروں کی چال کو دیکھنے کے بعد یہ بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ ہمارے مذہب کے خلاف کھڑا ہوگا، اور اسی وجہ سے نمرود نے جتنے نومولود بچے تھے ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اور یہ قتل جو تھے، یہ جو دائی ہوتی تھی اس کی انفارمیشن پر ہوا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ایک علیحدہ مقام پر جنم دیا تھا۔ یہی وہ بادشاہ تھا کہ جس کے متعلق کتاب المقال یا بک آف سکرولز میں لکھا ہوا ہے کہ اسی بادشاہ نے اس شخص سے ستاروں کا علم حاصل کیا تھا کہ جس کی پیدائش کشتی میں ہوئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ اور یہی انفارمیشن ہمیں تیسری صدی کی ایک کتاب دی کیو آف ٹریئرز میں بھی ملتی ہے، اور آج بھی ہمیں سن 1284 کے اسپین میں جوڈو اسپینش زبان میں لکھا ہوا قصیدہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جب بادشاہ نے ستاروں کی جانب نگاہ کی تو اس کو پتہ چلا کہ ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی ہے۔ سورہ الصافات، سورہ نمبر 37 ورس نمبر 88 to 89 کہ ان آیات کا مطلب تو اب تک آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف کیوں نظر اٹھائی اور جھوٹ بولا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ دو دریاؤں کے درمیان کی زمین میں ستاروں کا علم اور اس علم کے تحت روزمرہ کی زندگی کو گزارنا اور اپنے ڈیسیژنز کرنا، اپنے فیصلے کرنا ان لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ تو اس کا آنسر ہمیں سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 ورس نمبر 57 میں ملتا ہے کہ جب تم پیٹھ پھیر کر چل دو گے تو میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ انٹرسٹنگ۔ اور وہ چال کیا تھی جو آپ نے ان لوگوں کے جانے کے بعد چلی؟ تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ الصافات ورسز نمبر 91 to 92۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کسی بھی بات کا جواب بھی نہیں دیتے؟ اور پھر آپ سرکار نے ان بتوں کو اپنے کلہاڑے سے ایک ایک کر کے توڑ ڈالا اور کلہاڑے کو سب سے بڑے بت کے پاس رکھ دیا۔ اور بعد ازاں اس واقعے کے بعد جب لوگوں نے آپ کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہو رہا تھا تو اس ٹائم پہ اس جگہ پہ رہنے والے لوگ ایکچول میں کہاں گئے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چھوڑ دیا، جیسا کہ ان کے پینتھیون میں اس ٹائم آلموسٹ 3600 کے قریب بت موجود تھے۔ یہ ہم لاسٹ سیشن میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ابراہیمی اکاؤنٹ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی عید تھی یا کوئی اسپیشل فیسٹیول تھا جہاں وہ لوگ جایا کرتے تھے۔ اور دیکھا جائے تو یہ بات فیکٹس پہ مبنی بھی لگتی ہے، کیونکہ بین النہرین یا دو دریاؤں کے درمیان کے رہنے والوں لوگوں کے ہاں بہت زیادہ تہواروں کا ذکر ہمیں ٹریسز میں ملتا ہے۔ مثلا
پورے چاند کا تہوار، اس کے علاوہ فصل پک جانے کا تہوار، سال کے سب سے لمبے دن یعنی 21 جون کا تہوار، سال سے سب سے چھوٹے دن یعنی 21 دسمبر کا تہوار، اور ایک تہوار تو وہ ایسے دن کا بھی مناتے تھے کہ جس دن وہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب جو ہے وہ ختم ہوا تھا۔ تاہم دیکھا جائے تو جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو کلمات تھے وہ یہ تھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین۔ اور اللہ نے اس غضبناک آگ سے آپ کی حفاظت بھی فرمائی تھی، جیسا کہ سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 ورس نمبر 69 میں آیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی چیز بن جا۔ اور اسی آیت مبارکہ سے ریلیونٹ حضرت امام علی سرکار کا فرمان ہے کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جانے کا حکم صادر نہ فرماتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر اس آگ کی ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے سلامتی کے ساتھ نکل آنے پر قرآن پاک میں ایک اور واقعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور سبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ سرکار کے آگ سے نکلنے کے بعد پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ دراصل ابراہیم علیہ السلام اور ایک بے نام بادشاہ کا مکالمہ ہے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 258 میں ملتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو بادشاہت دے دیے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ ویسے تو ہم یہ واقعہ تقریباً اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور اس بادشاہ کو ہم نمرود کے نام سے ہی جانتے ہیں، مگر دیکھا جائے تو نمرود کا نام قرآن پاک میں درج نہیں ہے۔ تاہم تفاسیر میں اس بادشاہ کے ریفرنسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام نمرود ہے۔ مجاہد ابن جابر جو کہ 7ویں صدی کے بہت بڑے مفسر ہیں کے مطابق 4 بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مشرق سے مغرب تک کی بادشاہت عنایت فرمائی تھی، کہ جن میں سے 2 تو ایمان والے ہیں اور 2 کافر۔ ایمان والے بادشاہوں میں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین، جبکہ کافروں میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر شامل ہے۔ اور زید بن اسلم جو کہ خود بھی 7ویں صدی کے تابعی ہیں اور بہت بڑے اور مشہور محدث بھی تھے، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ ملک میں قحط پڑ گیا تھا اور خشک سالی کا دور تھا، لہٰذا لوگ اس بادشاہ کے پاس جاتے اور اناج لے کر آتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں موجود تھے اور وہیں پر یہ مکالمہ پیش آیا تھا۔ تاہم اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی طرح کسی بھی آرکیولوجیکل ڈیٹا میں نمرود کا نام ہمیں نہیں ملتا، حتیٰ کہ سومیرین کنگ لسٹ جہاں انہوں نے اپنے 134 بادشاہوں کا ذکر بڑی ڈیٹیل سے کیا ہے، اس میں بھی نمرود کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ مگر یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ میسوپوٹیمیا کے ان 4 تہذیبوں میں ناموں کے ساتھ ساتھ زیادہ اہمیت ان کے دیے گئے ٹائٹلز کی بھی ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر سورہ آل انعام سورہ نمبر 6 ورس نمبر 74 میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر آیا ہے، جبکہ نسب بیان کرنے والے کہ جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی سر فہرست ہے، وہ اس کا نام ہمیں آرخ بتاتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک تو اس کا نام تھا اور دوسرا اس کا ٹائٹل، اور بعض اوقات ان لوگوں کے ہاں ٹائٹل ان کے ناموں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سمجھے جاتے تھے۔ اسی چیز کی ہم دوسری مثال اگر دیکھیں تو ایک دوسرا بادشاہ تھا کہ جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا مکالمہ کیا تھا، اور جس کے ساتھ آپ نے اپنا آخری لاسٹ جھوٹ بولا تھا کہ سارہ علیہ السلام ان کی بیوی نہیں بلکہ بہن ہے۔ اس بادشاہ کا نام
ابی ملیخ بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارا باپ بادشاہ، جو کہ واضح طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹائٹل ہے، جبکہ اس کا اپنا اصلی نام اخیش تھا۔ ہم اس چیز کے متعلق پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ایکچولی کہ اصل میں سمرہ کے لوگ آئے کہاں سے تھے، اور ان کی جو سٹارٹ کی 2000 ایئرس کی ہسٹری ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اس کے متعلق کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو اگر کسی بادشاہ نے سمرہ پر قبضہ کر کے حقیقی بادشاہت حاصل کی تھی تو وہ آلموسٹ 4400 ایئرس قبل گزرا سارگن آف ارکیڈیا ہی تھا، اور یہی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے لیے لارڈ آف 4 کوارٹرز یعنی کہ 4 کونوں کا بادشاہ کا ٹائٹل بھی حاصل کیا تھا۔ اب ذرا دوبارہ آپ ایک بار سورہ البقرہ کی ورس نمبر 258 کا دوبارہ اس کا مطالعہ کریں کہ ایک ایسا بادشاہ جو بادشاہت دے دیے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ یعنی دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ حقیقی طور پر سارگن آف ارکیڈیا ہی وہ بادشاہ تھا کہ جس کو واقعی بہت بڑی بادشاہت اللہ تک کی ذات پاک کی طرف سے عنایت کی گئی تھی۔ اور کافی ٹیبلٹس کی سٹڈی سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ یہی خود کو مشرق و مغرب کا بادشاہ بھی کروایا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک ٹیبلٹ میں تو اسی بادشاہ نے اپنے آپ کو ایک ٹائٹل دیا ہے کہ پوری کائنات کا بادشاہ۔ تفسیر ابن جریر میں درج ہے کہ زندگی اور موت کا حضرت ابراہیم سے سن کر اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اور ان 2 قیدیوں کو بلوایا کہ جن کو آلریڈی سزائے موت کی سزا اناؤنس ہو چکی تھی، لیکن بادشاہ نے ایک کی سزائے موت کو قائم رکھا اور دوسرے کی سزا کو معاف کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ اور اولڈ ٹیبلٹ سے وہ بادشاہ جو قیدی بنانے کا بہت شوقین تھا، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی یہی سارگن آف ارکیڈیا ہی تھا جو اپنے محل میں بہت زیادہ قیدیوں کو رکھا کرتا تھا۔ ان تمام لیڈ سے یہ بات ہمیں آلموسٹ کلیئر ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سارگن آف ارکیڈیا ہی تھا کہ جس کا ٹائٹل نمرود تھا۔ ارکیڈیا نامی تہذیب کا سب سے بڑا شہر بھی ایکچول میں ارکیڈیا ہی تھا، اور یہی وہ واحد شہر ہے کہ جو تو تباہ ہوا مگر آرکیالوجی میں اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملا۔ عراق کی 4000 سال کی تاریخ میں یہ وہ واحد شہر ہے کہ جو آلموسٹ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا، اور ہمیں اس کی ایگزسٹنس کا پتہ صرف اس طرح چلتا ہے کیونکہ اس کا نام عراق سے دریافت ہونے والی آلموسٹ 6500 ٹیبلٹس یا تختیوں میں درج ہے، اور آج تک یہ صرف ایک اندازہ ہی ہے کہ یہ شہر بغداد کے آس پاس کہیں واقع ہوا کرتا ہوگا۔ اس شہر کے غائب ہونے کی ایک اور ایکسپلینیشن تفسیر ابن کثیر کے مطابق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس بے نام بادشاہ کو 3 مرتبہ حق کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس نے ہر بار اللہ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان پر مچھروں کے عذاب کا دروازہ کھول دیا گیا، اور وہ ان پر اس بری کثرت کے ساتھ آئے کہ انہیں سورج بھی نظر نہ آتا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مچھر ان کا گوشت، ہڈیاں، خون سب کچھ کھا گئے، اور انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ کے نتنوں میں گھس گیا، اور اسی وجہ سے سسک سسک کر اس بادشاہ کی موت ہو گئی، اور اپنے اینڈ ٹائم میں وہ بادشاہ پین کی وجہ سے اپنا سر چٹان پہ اور دیواروں میں مارا کرتا تھا۔ شہر میں سے انسان یا تو مارے گئے یا شہر چھوڑ کے چلے گئے، جو کہ ہیومن ایکٹیویٹی کے اچانک اینڈ ہونے کو ایکسپلین بھی کرتا ہے، لیکن وہ مچھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی کون سی مخلوق تھے یہ بات تو شاید کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ لیکن ایک بات جو کہ اٹل ہے اور یقینی ہے کہ اس نوعیت کے بدترین عذاب کے بغیر ارکیڈیا کے شہر کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کی کوئی بھی دیگر ایکسپلینیشن ہمیں مل ہی نہیں سکتی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم یہ جانیں گے کہ نمرود پر اور اس کی قوم پر عذاب کے بعد جو سٹارز کا نالج تھا جو کہ بہت زیادہ پیک پہ تھا اس ٹائم میں، ایکچولی اس نالج کا کیا ہوا بعد میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔